آندرے پوکاراسا کو ڈرون اڑانے کا بہت شوق تھا۔ پچھلی گرمیوں میں ہی اس نے اپنے پیسے جمع کر کے ڈرون خریدا تھا۔ وہ تقریباً روزانہ ہی کیو کے قریب واقع اپنے گھر کے پاس ڈرون اڑایا کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کو اونچی جگہوں سے ڈر لگتا ہے، مگر اس کو ڈرون اڑانا اور اونچائی سے تصویریں کھینچنا بہت اچھا لگتا ہے۔ فروری میں اس کو اچانک پتہ لگا کہ اس کا ٹاؤن رشیا کے جو ٹینکس آ رہے ہیں ان کے راستے میں ہے۔ کسی نے رشین ٹینکس کو ان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کو خبر کی۔ یوکرین کی ملٹری کا ایڈوانٹیج اس وقت ان کی آرٹلری تھی، جس کی وجہ سے وہ ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ کیے بغیر دور سے ہی اپنے دشمن پر گولے برسا کے اس کو تباہ کر سکتے تھے۔ ان کے پاس موجود آرٹلری کی توپیں کچھ کلومیٹر دور تک گولے پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ رشین فورسز اگر ایک بار ان کے ٹاؤن میں داخل ہو جاتی تو تباہی یقینی تھی۔ آرٹلری کے ساتھ ہمیشہ او پی ہوا کرتے ہیں۔ یہ آبزرورز پہاڑ یا کسی اونچی جگہ سے دوربین کے ذریعے دشمن کی موومنٹس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں اور گنرز کو ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس سینڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ صحیح نشانے پہ گولے پھینک کر دشمن کو نقصان پہنچا سکیں۔ جس سائڈ سے رشینز کے آنے کی خبر تھی اس طرف کوئی پہاڑ یا ایسی اونچی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پہ آبزرور بٹھایا جا سکے۔ ساری جگہ فلیٹ تھی اور اس فلیٹ جگہ پہ کسی آبزرور کو بھیجنے کا مطلب تھا سیدھی گولی۔ یوکرین کی ملٹری کو رشین اٹیکرز کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی توپوں کو یوز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک اچھے ڈرون پائلٹ کی تلاش شروع کر دی۔ اس ٹاؤن میں موجود آرمی کے پاس نہ تو ڈرون تھا اور نہ ہی کوئی اچھا ڈرون پائلٹ موجود تھا۔ یہاں کی لوکل مارکیٹ میں جو ڈرون کی دکان تھی وہاں کے مالک نے فوری طور پر فیس بک کے ذریعے سویلین ڈرون پائلٹس کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے ہیلپ کی ریکویسٹ کی تاکہ رشین فورسز کو سویلین ڈرون کی مدد سے لوکیٹ کیا جا سکے۔ عوام کا رسپانس زبردست رہا۔ ریکویسٹ پوسٹ کرنے کے اگلے ہی منٹ لوگوں کے میسیجز آنے لگے۔ انفارچونیٹلی کسی کے پاس بھی اس قسم کی پائلٹنگ سکلز یا ڈرون موجود نہیں تھا جس سے یوکرینین آرمی کی مدد کی جا سکے۔ شاپ کیپر بہت ڈس ہارٹ ہوا۔ اس کو لگا اب شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ 1000 سے زیادہ ڈرون پائلٹس نے رسپانس دیا بشمول آندرے پوکاراسا کے۔ اب رشین فورسز صرف 2-3 کلومیٹر ہی دور رہ گئی تھیں، مگر ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس کے بغیر توپ کو فائر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میسیجز کو ایک بار پھر چیک کرنے پہ پتہ چلا کہ تمام پائلٹس میں سے صرف آندرے پوکاراسا ہی ایسا پائلٹ ہے جس کے پاس ریکوائرڈ پائلٹنگ سکلز اور جس قسم کا ڈرون یہ کوآرڈینیٹس مہیا کر سکتا تھا وہ اسی کے پاس موجود تھا۔ وہ کہتا ہے، میں بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن اگر میں ہیلپ نہیں کرتا تو رشینز کچھ ہی گھنٹوں میں یہاں پہنچ سکتے تھے۔ لہٰذا وہ اپنے فادر کے ساتھ کھیتوں میں گیا اور اپنا ڈرون اڑایا۔ اس کو رشینز کے آرمرڈ کالم کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ ڈرون اڑا رہا تھا اور اس کے فادر امیجز اور کوآرڈینیٹس ڈیٹا ملٹری کو بھیج رہے تھے۔ اس کے دیے ہوئے ڈیٹا پہ آرٹلری فائر کرتے ہوئے یوکرینین آرمی نے
पूरा रशियन कॉलम तबाह कर दिया। आंद्रे पोकारासा की हिम्मत, जुर्रत और महारत ने उसके टाउन को तबाह होने से बचा लिया। उसकी माँ उससे बहुत खुश है। वो कहती हैं, वो डर और परेशानी से भरपूर स्लीपलेस रात थी। मेरे पास दोनों बाप बेटे से राब्ता करने का कोई ज़रिया नहीं था। मुझे उनकी खैरियत का कुछ पता नहीं था। बस शदीद गोलाबारी की आवाज़ें आ रही थीं। यूक्रेन की मिलिट्री ने आंद्रे की खिदमात के एतराफ़ के तौर पे उसको एक बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन गिफ्ट किया है।